السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم دلچسپ اسلامی معلومات کو قرآن و حدیث اور مختلف حوالوں کی مدد سے پیش کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، سورہ بقرہ کس غیر مذہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ جواب، سورہ بقرہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ سوال ہے، حدیث کی کتابیں کتنے ادوار میں لکھی گئیں؟ جواب، تدوین حدیث کے کل 3 مراحل ہیں جو اس تاریخ کو اپنے اندر سموتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح مرحلہ وار تاریخی اور تحقیقی معیارات سے گزر کر ہم تک پہنچی اور امین و صادق علماء کے ذریعے پہنچی، جن پر اعتبار کرنا شاید اس اعتبار سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے جو آج کے دور میں بدعملی، جھوٹ، منافقت اور کینہ و حسد میں ملوث جاہل والا تعلق لوگوں پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے تدوین حدیث کا یہ عظیم سفر اپنی بھرپور تاریخ رکھتا ہے جس سے ہر طالب علم کا آگاہ ہونا ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ یہ عصر نبوی اور دور صحابہ کرام اور تابعین ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ خاص اور اصحاب خمسہ سے قبل کا ہے۔ تیسرا مرحلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ شراب کب حرام ہوئی؟ جواب، شراب کو اسلام میں 3 مراحل میں حرام قرار دیا گیا۔ مکمل طور پر حرام ہونے کا حکم تیسری ہجری میں نازل ہوا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منادی سے حرمت کا اعلان کرایا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ دیکھو یہ کیسا اعلان ہے۔ چنانچہ میں باہر گیا تو دیکھا کہ منادی ندا لگا رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، جاؤ اور اسے بہا دو۔ چنانچہ انہوں نے ساری شراب بہا دی جو مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی۔ ان دنوں کھجور کی شراب تھی۔ بعض لوگوں نے کہا، بہت سے لوگ اس حالت میں شہید کر دیے گئے کہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ پہلے کھا چکے ہیں، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لے آئے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس پاک صحابی کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ وہ غزوہ احد کے دوران شہید ہوئے جب وحشی نامی شخص نے انہیں شہید کیا جو فتح مکہ شریف کے موقع پر اسلام لے آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ میں ایک دردناک واقعہ ہے اور یہ غزوہ احد کے مشہور واقعات میں سے ایک ہے۔ سوال ہے، کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد پیاس نہیں لگے گی؟ جواب، وہ پانی جس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد پیاس نہیں لگے گی حوض کوثر کا پانی ہے۔ یہ ایک جنتی چشمہ ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ حوض کوثر سے پانی پینے والے کو قیامت کے دن دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حوض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور یہ جنت میں موجود ہے جہاں سے اہل جنت کو پانی پلایا جائے گا۔ یہ پانی پیاس بجھانے اور روحانی تسکین کے لیے خاص ہے اور صرف جنتی لوگ ہی اس کا مزہ چکھ سکیں گے۔ سوال ہے، جہنم کا وہ کون سا کمرہ ہے جس میں کفار ڈالے جائیں گے؟ جواب، جہنم کا وہ کمرہ جس میں کفار کو ڈالا جائے گا اسے ویل کہا جاتا ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں کافر اور گنہگار افراد کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے جہاں یہ کفار اور منافقین کے لیے سخت ترین عذاب کی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ جہنم کی خوفناک وادیوں میں سے ایک ہے جو کفار اور ظالموں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوال ہے، ایک لقمہ حرام کھانے کے بعد کتنے دن تک نماز قبول نہیں ہوتی؟
جواب: ایک لقمہ حرام کھانے کے بعد 40 دن تک نماز اور دیگر عبادات قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات ایک حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا برا اثر نہ صرف انسان کی روحانیت بلکہ اس کی عبادات پر بھی ہوتا ہے۔ سوال ہے: کون سی پاک سورہ کی تلاوت کرنے سے لڑکوں کی شادی جلدی ہوتی ہے؟ جواب: سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرنے سے لڑکوں کی شادی جلدی ہونے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ سورہ قرآن پاک کی 60ویں سورہ ہے۔ اسلامی روایات اور علماء کے مطابق جو شخص سورہ ممتحنہ کی تلاوت دل سے کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اس کی مشکلات دور ہوتی ہیں اور رشتے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے اس کے فضل و کرم کے لیے دعا کرتے ہوئے اس سورہ کی تلاوت کرنے کو ایک مؤثر روحانی عمل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔